التزامات میں انہیں قرض بھی لینے پڑے۔ یہ زندگی کا پہلا مرحلہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے قرض لیا۔ قرض لینے کے بعد بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو سارا سامان ایک بیل گاڑی پر لاد کر رخصت کر دیتا ہے۔ بیٹی ایک لڑکی بیٹی، باپ کی محبت اس کے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی تھی، پورے راستے روتے ہوئے جا رہی اور اتنا رونا آیا کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ جیسے لڑکی اپنے سسرال پہنچتی ہے، گاڑی سے اترتی ہے، باپ کے قرض کے بوجھ کا اتنا صدمہ تھا اس بیٹی کے دل کے اندر، اس بیٹی کی روح نکل جاتی ہے، وہ ڈیگ ہو جاتی ہے۔ سارے سسرال والے ہکے بکے ہیں، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، سارے کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ سسرال والوں نے اس زمانے میں رات کی تاریکی میں ایک آدمی کو مسافر بنا کر ہاتھ میں للٹین دیا، آقا لکھنؤ کی جانب روانہ ہو جاؤ اور جا کر میر تقی میر سے کہہ دو آپ کی بچی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، آپ کی بیٹی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ باپ فوراً نیند سے بیدار ہوتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو جہیز کا مطالبہ کیا ہے کچھ کمی ہو گئی ہوگی، اس لیے یہ رات کی تاریکی میں 3 بجے رات میں للٹین لے کر لکھنؤ کے علاقے میں ہمیں بلانے کے لیے آئے۔ باپ بیچارہ اس مسافر کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب باپ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے سارا سامان جہیز ادھر ادھر بکھرا ہوا اور لاڈلی سی بیٹی لال جوڑے میں ملبوس ہو کر لیٹی ہوئی ہے گھر کے کنارے۔ باپ اپنی بیٹی کے قریب ہوتا ہے اور بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیشانی تو بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے نبض پر ہاتھ رکھتا ہے تو دیکھتا ہے میری بیٹی تو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض کی مٹری اپنے سر پر اٹھائی اور بیٹی نے باپ کی قرض کے صدمے کو داغ لگا کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، باپ اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کر بیٹی کی پیشانی کو چومتا ہے، روتے روتے باپ کا سارا کرتا بھیگ جاتا ہے، لیکن جو وقت کا شاعر تھا اس نے فوراً کاغذ اور کرتاس منگاتا ہے اور بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹی کو دیکھتا ہے اور کاغذ پر قلم چلاتا ہے۔ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں کفن دینا ہم تجھے بھول گئے تھے سامان شادی۔ آدمی وہ دور آ رہا ہے، بیٹے والے بیٹی والے آج بھی اتنا پریشان ہے سماج کے اندر، وہ وقت دور ہے انہیں بھی کفن کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام نے اس مقدس رشتے کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا آسان بنایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کیا تھا، شہنشاہ عالم دنیا کے سب سے آخری نبی جن کے پیچھے 1,24,000 صحابہ ہو، جن کے پاس جو انگلی کا اشارہ کرتے تو پہاڑ سونا بن کر آپ کی قدموں میں آنے کے لیے تیار تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی غریب تھے، آپ کے اندر حضرت فاطمہ کو جہیز دینے کی صلاحیت نہیں تھی، ساری صلاحیتیں موجود تھی،
لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مختصر سا سامان دے کر روانہ کیا. اس لیے روانہ کیا تاکہ اگر آج ہم دل کھول کر اپنی بیٹی کو سونے اور چاندی اور فہرست جہیز تیار کر کے حوالے کر دیتے ہیں، کل ہماری آنے والی بیٹیاں جو غریب بیٹیاں ہوگی سماج میں، جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوگا، جس کا بھائی غریب ہوگا، اس بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ وہ بیٹیاں کہاں سے انتظام کرے گی؟ آج بھی سماج کی غریب بیٹیاں جن کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس زمین اور پراپرٹی نہیں ہے، جن کے ماں باپ کے پاس بنگلے نہیں ہے، دولت کی دل نہیں ہے، وہ بیچاریاں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی مقدر کو ترس رہی ہے. کوئی رشتہ دینے والا نہیں ہے. ایک علماء سا انسان آج کی تاریخ میں اگر رشتہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو کم سے کم لاکھ سے کم کے بجٹ میں اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. آج یہی وجہ ہے جب تک سماج کے اندر نکاح آسان تھا، شادیاں آسان تھی، کہیں آپ نہیں سنتے ہو گے کہ کہیں زناکاری، بدکاری یا ریپ کا کوئی واقعہ پیش آتا ہو. آج شادی کی مہنگائی کی وجہ سے ملت کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو ذلت و رسوائی کا آئینہ دکھا رہی ہے. بے حیائی کے حدوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، بد اخلاقی اور کرداری کا راستہ اپنایا جا رہا ہے. بیٹیوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے، دوسروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس شادی کو قیامت بنا دیا. یاد رکھیے یہ بیٹیاں اپنے باپ کی پگڑی نہیں، یہ بیٹیاں پورے سماج کی پگڑی ہوتی ہے. یہ پورے سماج کی پگڑی ہوتی ہے. اگر آپ کی زندگی پر کوئی اور داغ لگ جائے، آپ کے کپڑے پر داغ لگ جائے، مکان پر داغ لگ جائے تو آپ اسے بھول سکتے ہیں. دنیا میں ایسے کیمیکل موجود ہے، کوئی ایسا داغ نہیں ہے جسے بھولا نہیں جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ بیٹیاں اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے، بالغ ہونے کے بعد آپ نے امی اور امی کے چکر میں آپ کو اس کو رکھا، آپ نے وقت پر آپ نے اس کی شادی کا انتظام نہیں کیا، تو یاد رکھیے شیطان نے اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار دے دیا ہے، اتنا بڑا ہتھیار دے دیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں شیطان نے آج تک اتنا بڑا ہتھیار کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے موبائل. اگر یہ بیٹیاں قدم اٹھا لیتی ہے تو یاد رکھیے آپ کے خاندان کی شرافت پر، سماج پر آپ پر ایسا بدنما داغ لگے گا کہ آپ کبھی سماج میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. سماج میں وہی ماں باپ آدم سر اٹھا کر چلتے ہیں، سینہ تان کر چلتے ہیں جس کے گھر کی عزت و آبرو محفوظ ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی میں جہیز سے زیادہ ایجوکیشن اور کلٹیویشن کا انتظام کیا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو تعلیم سے زیادہ تربیت کا ہنر سکھایا. یہ سامان جہیز آج نہیں 20 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ چوڑیاں ٹوٹ جائے گی، یہ زیورات پرانے ہو جائے گے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کی زندگی میں اگر اخلاق و کردار دے دیا ہے، سسرالی زندگی گزارنے کا آپ نے اسے ہنر سکھا دیا ہے، تو یاد رکھیے یہ بیٹی مرتے دم تک آپ کی پگڑی کو نہیں گرنے دے گی. تو آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے، آئے گی اخبار کی سرخیوں میں دیکھیے، موبائلوں میں دیکھیے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنے عزت و آبرو کو بیچنے پر مجبور ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ
یاد رکھیے برے لوگوں سے خراب نہیں ہوتا ہے، سماج میں نمازیوں سے خراب نہیں ہوتا ہے،